اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ خطبہ نمبر 219۔ حضرت امیر کائنات نے اس آیت کی تلاوت کی کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا کہ بے شک اللہ نے اپنی یاد کو دلوں کی صیقل قرار دیا ہے، جس کے باعث وہ امر اور نواہی سے بہرہ ہونے کے بعد سننے لگے، اور اندھے پن کے بعد دیکھنے لگے، اور دشمنی اور عناد کے بعد فرما بردار ہو گئے۔ یکے بعد دیگرے ہر عہد اور انبیاء سے خالی دور میں حضرت رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہے کہ جن کی فکروں اور میں سرگوشیوں کی صورت میں حقائق اور معارف کا القاء کرتا ہے، اور ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں، کانوں اور دلوں میں بیداری کے نور سے ہدایت اور بصیرت کے چراغ روشن کیے۔ وہ مخصوص یاد رکھنے کے قابل دنوں کی یاد دلاتے ہیں اور اس کی جلالت و بزرگی سے ڈراتے ہیں۔ وہ لق و دق صحراؤں میں دلیل راہ ہیں کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے اس کے طور طریقے پر تحسین و آفرین کرتے ہیں، اور اسے نجات کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو افراط و تفریط کی دائیں بائیں سمتوں پر ہو لیتا ہے اس کے رویے کی مذمت کرتے ہیں، اور اسے تباہی اور ہلاکت سے خوف دلاتے ہیں۔ انہی خصوصیتوں کے ساتھ یہ ان اندھیاریوں کے چراغ اور ان شبہوں کے لیے رہنما ہیں۔ کچھ اہل ذکر ہوتے ہیں کہ جنہوں نے یاد الہی کو دنیا کے بدلے میں لے لیا، انہیں نہ تجارت اس سے غافل رکھتی ہے، نہ خرید و فروخت، اسی کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرتے ہیں، اور محرمات الہی سے متنبع کرنے والی آوازوں کے ساتھ غفلت شیاروں کے کانوں میں پکارتے ہیں، عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے باز رہتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت تک منزل کو طے کر لیا، اور جو کچھ دنیا کے عقب میں ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور گویا کہ وہ اہل برزخ کے ان چھپے ہوئے حالات پر کہ جو ان کے طویل عرصہ قیام میں نہیں پیش آئے آگاہ ہو چکے ہیں، اور گویا کہ قیامت نے ان کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا، اور انہوں نے اہل دنیا کے سامنے ان چیزوں پر سے پردہ الٹ دیا، یہاں تک کہ گویا وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جسے دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور وہ سب کچھ سن رہے ہیں جسے دوسرے نہیں سن سکتے۔ اگر تم ان کی پاکیزہ جگہوں اور پسندیدہ محفلوں میں ان کی تصویر اپنے ذہن میں کھینچو، جبکہ وہ اپنے اعمال ناموں کو کھولے ہوں اور اپنے نفسوں سے ہر چھوٹے بڑے کام کا محاسبہ کرنے پر آمادہ ہوں، ایسے کام کہ جن پر وہ مامور تھے اور انہوں نے کوتاہی کی، یا ایسے کہ جن سے انہیں روکا گیا تھا اور ان سے تقصیر ہوئی، اور ہمیشہ اپنی پشتوں کو اپنے گناہوں سے گرا انبار محسوس کرتے ہوں کہ جن کے اٹھانے سے وہ اپنے کو عاجز اور درماندہ پاتے ہوں، اس لیے روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئی ہوں، اور بلک بلک کر روتے ہوئے ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہوں، اور ندامت اور اعتراف گناہ کی منزل پر کھڑے ہوئے اللہ سے چیخ چیخ کر فریاد کر رہے ہوں، تو اس صورت میں تمہیں ہدایت کے نشان اور اندھیروں کے چراغ نظر آئیں گے کہ جن کے گرد فرشتے حلقہ کیے ہوں گے، تسلی و تسکین کا ان پر ورود ہو، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں، عزت کی مسندیں ان کے لیے مہیا ہوں، ایسی جگہ پر کہ جہاں اللہ کی نظر توجہ ان پر ہو، وہ ان کوششوں سے خوش ہو اور ان کی منزلت پر آفرین کرتا ہو، وہ اسے پکارنے کی وجہ سے عفو و بخشش کی ہواؤں میں سانس لیتے ہوں، وہ اس کے فضل و کرم کی احتیاج میں گروی ہوں، اور اس کی عظمت و رفعت کے سامنے ذلت و پستی میں جکڑے ہوئے ہوں۔ غم و اندوہ کی طویل مدت نے ان کے دلوں کو زخمی، اور گریہ اور بکا کی صورت نے ان کی آنکھوں کو مجروح کر دیا ہو، ہر اس دروازے پر ان کا ہاتھ دستک دینے والا ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ اور راغب کرے، وہ اس سے مانگتے ہیں کہ جس کے جود و کرم کی پہنائیاں
تنگ نہیں ہوتی اور نہ خواہش لے کر بڑھنے والے نا امید پھرتے ہیں۔ تم اپنی بہبودی کے لیے اپنے ہی نفس کا محاسبہ کرو، کیونکہ دوسروں کا محاسبہ کرنے والا تمہارے علاوہ دوسرا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔